بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نعمان علی ہاشم اور آپ ایپیکس نیوز پر خصوصی پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، وطن عزیز میں جشن آزادی کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اور انہی سب کے دوران پچھلے 4-5 دن پہلے ایک خبر سامنے آئی کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ نے ایک باہمی دفاعی معاہدہ سائن کیا۔ انتہائی خوشائند خبر تھی اور اس پر پوری دنیا میں خاصی چرچا ہوئی۔ بہت سی مثبت باتیں سامنے آ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں اس پر منفی تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس معاہدے کا خطے پر، پاکستان کی صورتحال پر، سینٹرل ایشیا کی صورتحال پر اور پوری دنیا پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار، دفاعی امور کے ماہر جناب سلمان جاوید صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ معاہدہ کیا ہے اور اس کے ثمرات کیا ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر، السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر آئیں گے، یہ ہے کیا، میں آپ کو اس میں ایک چیز بڑے مزے کی بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج سے کوئی تقریباً 4-5 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے امریکہ میں، بلکہ یروشلم میں نفتالی بینٹ کے نام سے ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، انہوں نے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے جو اس وقت کے جو امریکن جیوز بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ بڑے بڑے عہدوں کے وہاں پہ براجمان ہیں، ان کے بزنسز ہیں، وہ وہاں پر آئے، تو اس میں انہوں نے ایک بات کی جی، انہوں نے کہا کہ جی کہ ترکیہ از دا نیو ایران، ٹھیک ہے، یہ پہلے انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ترکیہ جو ہے وہ قطر کے ساتھ مل کے ایک سنی الائنس بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سنی الائنس کو جو بیسیکلی امپاور کرے گا وہ نیوکلیر پاکستان کرے گا، صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اس وقت ایک بات کی۔ اچھا، یہ سننے والوں کے لیے ظاہر ہے یہ کچھ کے لیے چھمبا ہوگا، کچھ کے لیے چھمبا نہیں ہوگا۔ پھر اسی دوران، انہی دنوں کے دوران، کوئی اس سے 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے شاید، یہ اسے ایک آدمی نے بات کی بات ہے، جو بڑے مشہور ہیں وہ نیشن وانٹس ٹو نو والے ارناب گوسوامی، ان کے شو کے اندر اسرائیلی ایمبیسڈر جو بھارت کے اندر موجود ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ ارناب گوسوامی نا ان کو بار بار کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ، یعنی وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کا باس ہے، کیونکہ اسرائیلیوں کے سامنے تو ویسے ہی وہ مدر لینڈ کا مسئلہ ہے، تو وہ اس پہ وہ ان سے اس طرح بات کر رہا ہے جیسے وہ ان سے انسٹرکشنس لے رہا تھا، تو اسے بڑے ڈانٹنے والے انداز میں اس کو کہا کہ مطلب یہ چیز تو ہو چکی ہے کہ پاکستان تو وہ نیوکلیر بن چکا ہے، اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لک، یو ہیو ون روگ نیشن ود دا نیوکلیئرس، یو ڈونٹ وانٹ انادر ون، یہ نہیں رہا۔ تو جو پہلی روگ نیشن جس کو اسرائیلی ایمبیسڈر نے روگ نیشن، بدماش نیشن کا، وہ کس کو کہا؟ پاکستان کو۔ اس سے بھی پہلے نیتن یاہو کا بھی ایک بیان آیا تھا، اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنے انٹرویو میں ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پاکستان کو باقاعدہ ایک تھریٹ کے طور پہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا۔ اس کو ہم تھوڑا سا اور تاریخ میں لے کے جاتے ہیں۔ ایک ہے بیگن ڈاکٹرائن۔ بیگن ڈاکٹرائن جو ہے بیسیکلی اسرائیل کی ڈاکٹرائن ہے، جو انہوں نے 1981 کے اندر عراقی ریئیکٹر جب تباہ کیے تھے نیوکلیر، اس وقت انہوں نے یہ لانچ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ پریمپٹیو اسٹرائک ہوگی، یعنی پہلے سے پیش بندی اسٹرائک ہوگی، اگر کہیں سے بھی اسرائیل کو یہ خطرہ ہوا کہ اس کے اوپر نیوکلیر اٹیک ہو سکتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اسی کے تحت انہوں نے عراقی نیوکلیر اٹیک کیا، اس کو ختم کیا، اسی کے تحت انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی انہوں نے کیا، لیبیا کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا، اور انہی دوران وہ 1981 کے بعد انہوں نے مسلسل پاکستان کا کوٹا ریسرچ لیبارٹری انڈیا کے ساتھ مل کے یہ کشمیر میں بھی وہ آ کے بیٹھے رہے اور سارا کچھ انہوں نے کوشش کی۔ تو ایون جب ہم نے 1998 میں اپنے دھماکے کرنے تھے تو اس وقت ہمارے جو فارن سیکٹری تھے میرا خیال ہے، ان کو اٹھایا گیا اور ان کو بتایا گیا جی کہ یہ انٹیلیجنس ہے، اور اس وقت اسرائیلی جہاز جو ہیں وہ سری نگر ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہوئے، تو انہوں نے پھر انڈین ایمبیسڈر کو اٹھا کے 2 تصویریں بھیجی تھی کہ بھائی ہمیں پتہ ہے، تو پلیز ڈونٹ گو فار این ایڈونچر۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، یہ تاریخ میں نے تھوڑی سی اس لیے بتا دی ہے کہ اب آپ اس الائنس کو دیکھیں، صحیح، رائٹ۔ تو ترکیہ از آلریڈی دیئر، وہ تو اس خطے کا ایک وہ ہے، بڑا پلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب آف کورس ایک بہت بڑا پلیئر ہے، سعودی عرب کی اس وقت ایک بہت بڑی اکانومی بھی ہے، پلس جتنا عرب ملک ہے، عرب ڈومین، عرب اسٹیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ سعودی عرب ہے۔ تو ان دونوں کے پاس ایک کے پاس بہت بڑی فوج بھی ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہے، یعنی ناٹو کی جو دوسری بڑی فوج ہے وہ ترکیہ کے پاس ہے، اور اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی ہے، ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی ہے، مطلب وہ اس میں اس وقت دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں، اور سعودیہ کے پاس اکانومی پیسہ ہے، ٹھیک ہے، سیٹ صاحب ہے۔ تو تیسرا ایک ایلیمنٹ رہ جاتا تھا وہ تھا نیوکلیر۔ اچھا، اس میں چونکہ ہماری نیوکلیر ڈاکٹرائن یہ ہے کہ ہم اس کو کبھی بھی ایکسٹینڈ نہیں کریں گے بیانڈ پاکستانی بارڈر، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں نیوکلیر امبریلا ایکسٹینڈ کرنا۔
تو ایسی کوئی ڈاکٹرین نہیں ہے ہماری، لیکن تجزیہ کار آف کورس یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کا اور کیا کام ہے. پاکستان ظاہر ہے اپنے ایک نیوکلیر ڈیٹرنس کے ساتھ جا رہا ہے. دوسرا پاکستان کی فوج بتاتے خود ایون ترکیہ سے بھی زیادہ وہ ہے، پروفیشنل ہے، بیٹل ٹیسٹڈ ہے. اب تو ماشاء اللہ ہمارا کا حق جو ہوا 2025 کا، اس کے اندر بعد جو ہم نے دکھایا ان کو کہ ہم کس طریقے سے ڈپلوائے کر سکتے ہیں اپنے آرسنل کو. تو اب یہ تین جب چیزیں سے اکٹھی ہوتی ہیں اور پھر پاکستان کا کردار اسلام آباد پیس ڈیل کے اندر، تو یہ ساری چیزیں جب نظر آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو ایک قوت ہے اس کو باقاعدہ بروئے کار لائے گئے کہ تین جو بڑے طاقتور مسلم ممالک ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں الائنس جو ہے وہ مصر کا بھی بن سکتا تھا اور قطر کا بھی بن سکتا تھا. الائنس قطر کا اور جارڈن کا بھی بن سکتا تھا، اس طرح ہو سکتا تھا نا. لیکن تین طاقتور ترین جو مسلم ممالک ہیں ان کا الائنس ہے. صحیح. تو یہ ایک داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اس کے اندر پھر اور اب اس کے بعد باقی چھوٹے ممالک قطر آ جائے، مصر آ جائے. مصر کی بھی بہت بڑی طاقت ہے لیکن وہ اس لیول کے اوپر اس وقت نہیں ہے. اچھا، یہ جو داغ بیل ڈالنے کی آپ نے بات کی تو ایک تجزیہ نگار تو یہ بھی کہتے ہیں شاید یہ مسلم نیٹو بن رہا ہے، اور یہ جو اس میں خاص طور پر شک تھی جو ہم نے پہلے جو ہمارا پاکستان اور سعودی عربیہ کا جوائنٹ پیکٹ ہوا، اس کے بعد ابھی جو ترکیہ بھی اس میں شامل ہوا، اس میں جو بنیادی شک ہے کہ ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ، لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلم دنیا کا اگلا نیٹو ہے. کیونکہ مجھے نا اس ٹرم نیٹو سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. نیٹو ان کا ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارا ایک اپنا ایک الائنس ہے، ٹھیک ہے، آپ میٹافور کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں کہ اچھا یار یہ جس طرح ان کا نیٹو اس طرح ہم یہ بنا رہے ہیں. مسلم ممالک کا پہلے سے ہی یہ اتحاد ہو جانا چاہیے تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو OIC کا قیام یا OIC کی داغ بیل ڈالی ہی اسی لیے گئی تھی. ٹھیک ہے، بھٹو کے دور کے اندر شاہ فیصل اور ان سب کو بھی اسی لیے لایا گیا. پھر آہستہ آہستہ ان سب کو ایک ایک کر کے راستے سے بھی ہٹایا گیا. آخری جو آپ کو بڑا ایک لیڈر مسلم دنیا کے اندر نظر آتا ہے، اگر میں مطلب بہت سے لوگ اس پہ مجھ سے اختلاف کریں گے، لیکن جو ایٹ لیسٹ اس چیز کی کوشش کے بغاؤ لگتا ہے اس کو بھی جہاز میں اڑا دیا گیا. پھر اس کے بعد وہ ممالک جو تھوڑی بہت ریزسٹنس رکھتے تھے، عراق، لیبیا، ان کو بھی ڈسمینٹل کر دیا گیا. سیریا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے، سیریا کے اپنے حکمرانوں کے ہاتھوں. تو ایک کے بعد ایک آپ دیکھتے ہیں کہ تخت و تاراج کرنے کا اس OIC کے آئیڈیا کے بعد. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو داغ بیل آپ نے ڈالی ہے تو جہاں اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، خوشائند خبر ہے، وہاں پہ بہت بڑا تھریٹ بھی ہے کہ اب باقاعدہ اس دن کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کا کوئی نیوز چینل ہے اسرائیلیز کا، اور اس میں بیٹھ کے ہیبریو کے اندر مسلسل گالیاں دے رہے نیتن یاہو کو کہ یہ اس نے ہونے کیسے دے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایک باقاعدہ اپوزیشن جو ہے ان کی وہ کھڑی ہوئی نظر آئی کہ یار یہ ہو کیسے گیا. اور یہ بھی خبریں ہیں، اٹس ناٹ کنفرم بٹ اوبیسلی ڈپلومیٹک سرکلس کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مصر واز اباؤٹ ٹو جوائن دس پیکٹ. مصر کو اسرائیل نے میسج بھیجا کہ ہمارا آپ کا ایک پیکٹ ہے تو اس میں تو ایک کلوز ہے یہ وہ فلاں، تو آپ ایسا کہ کسی کو نہیں جوائن کر سکتے. تو مصر پرابلی از ناؤ واچنگ ری اسیسنگ کہ یہ میں کس میں پھنس گیا ہوں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کو ایکسٹینڈ نہ کرے اور وہ ادھر. اچھا، اس میں نا ایک اعتراض جو سامنے آیا وہ مجھے کسی حد تک درست لگتا ہے کہ بظاہر پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ تینوں کے الگ الگ دشمن ہیں. اگر ہم نیٹو کی مثال دیں تو ان کا ایک سوویت یونین ایک کامن دشمن تھا. اس طرح کیسے فنکشنل ہوگا کہ ایک تینوں کے الگ الگ دشمن ہیں؟ اگر سعودی عربیہ کی میں بات کروں، حوثیوں کے ساتھ لڑائی ہے اور حوثیوں کی پشت پناہی پہ ایران کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے ایران کی پراکسی ہے. تو اگر تنازع ان کے مابین بڑھتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ ایک بارڈر شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ بھی، تو پاکستان کے لیے کیا یہ ایک چیلنجنگ سچویشن نہیں؟ اور نہیں یہ دیکھیں یہ بہت سے لوگ نے اس کو ڈریگ ڈاؤن کر دیتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرس کے اوپر. صحیح. یہ جو پیکٹ ہے اٹس ناٹ فار دا نان اسٹیٹ ایکٹرس. اگر ایک اتنا طاقتور ملک نان اسٹیٹ ایکٹرس کو نہیں سنبھال سکتا نا تو پھر تو اس کو اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت ہی نہیں کہنا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے بھی اوپر اکثر ہوتا ہے نا کہ پاکستان پہ BLA اٹیک کر دے یا TTP کر دے تو کیا کرے گا سعودی. ٹھیک ہے بھائی، وہ سعودی پر کام ہی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی قابلیت دی ہوئی ہے کہ ہم نان اسٹیٹ ایکٹرس کو جیسے بھی دامے درویز اپنے ہینڈل کر سکتے ہیں. سیم گوز فار ترکیہ میں چیلنجز نہیں ہیں کردوں والے سے اور ادھر سے سیریا کی سائڈ سے اور بہت ساری سائڈ سے. تو ترکیہ اپنا دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سعودی عرب. تو نان اسٹیٹ ایکٹرس پہ آپ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. نان اسٹیٹ ایکٹرس پہ تو ایک الگ بحث ہے. حوثیوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو حوثیز جو نان اسٹیٹ ایکٹر ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی. اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیہائنڈ دا شیڈوز بیٹھ کے آپ آپس میں ایک اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ بیٹھ جائے کہ یار اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. پیسے کی ترسیل ہو سکتی ہے، اکوپمنٹ کی،
پاکستان نے جتنی لڑائی لڑی ہے یہاں پہ TTP اور BLA کے خلاف, تو اس کا ایک وہ, یا ترکیہ نے بھی لڑی ہے تو اس کا ایکسپیرینس شیئرنگ ہو سکتی ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ یہ کہنا جی کہ پاکستان کو ڈپلوائے کیا جائے گا یا ترکیہ کو ڈپلوائے کیا جائے گا, فار دیٹ میٹر آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ان کے پاس اپنی کیپیسٹی موجود ہے. یہ نان اسٹیک ایکٹرس والا تو چلیں آپ نے کلیئر کیا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کا روایتی حریف ہے بھارت, ہم ہمیشہ سے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ ہمارا اصلی دشمن ہے بھارت, اور بھارت کے جو سعودی عربیہ سے ٹریڈ کے تعلقات ہیں, اسٹریٹجک تعلقات ہیں, ان کے ڈیفنس کے حوالے سے بھی کافی ان کے تعلقات آپس میں کلوز پچھلے 5-7 سالوں میں تو بہت زیادہ ہوئے. تو ایسی صورتحال میں جب پاکستان براہ راست بھارت کے ساتھ جنگ میں آ جاتا ہے تو سعودیہ کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا. اور اسی طرح دیکھیں یہ تو انٹرسٹ کے اوپر ہے نا. اب ہمارا انٹرسٹ اس وقت ہم نے جوڑ دیا ان کے ساتھ, انہوں نے اپنا انٹرسٹ ہمارے ساتھ جوڑ دیا, اور انٹرسٹ میں یہ دنیا کو بات سمجھ میں آ گئی ہے, اسپیشلی آفٹر a lot of experiments. بار بار میں ایگزامپل دے رہا ہوں, عراق تخت و تاراج ہوا کیوں؟ نیوکلیر ریئیکٹر تباہ ہو گیا تھا. لیبیا تخت و تاراج ہوا کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے نیوکلیئر کا جو پورا پروگرام تھا اس کو کمپرومائز کیا, بلکہ پاکستان کو بٹرے کیا. ٹھیک ہے, ایرانینس ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, پاکستان کو انہوں نے بٹرے کیا تھا. 9/11 کے بعد انہوں نے دونوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور ایکسپوز کیا تھا, اور اسی وقت ڈاکٹر عبدالقادر خان صاحب کو جو نظر بند کرنا پڑا تھا. اچھا, اس کے بعد پھر یوکرین پورے نیوکلیر اٹھا کے دے دیے. آج کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سو لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے اس وقت اکانومی از ناٹ دا مین اسٹیک, اٹس سیکیورٹی. سیکیورٹی ہوگی تو اکانومی پنپے گی نا. ٹھیک ہے, تو سعودی عرب کو اور ترکیہ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک ایمرجنگ دنیا ہے نا, دنیا کے نقشے چینج ہونے, ملٹی پولر ورلڈ ہے. ملٹی پولر ورلڈ میں جو آلریڈی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنس تھی یا فورم سے, جیسے UN تھا, جیسے کوئی اور ہو گیا, وہ فیل ہو گئے. تو اب ان کو نئے فورمس چاہیے. ان نئے فورمس کی اپنی ایک طاقت ہونی چاہیے, اپنی ایک اکانومی ہونی چاہیے, اپنی ایک سے ہونی چاہیے. تو یہ اس کا بھی ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا. تو OIC کا بیسیکلی آپ دیکھیں نا ایک اپ گریڈیڈ ورژن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, بٹ اسٹل آف کورس اٹس ناٹ ایٹ دیٹ لیول, لیکن آہستہ سے یہ اس طرف جا سکتا ہے. اب اس کو روکنے کی بھی کوشش ہوگی, اس کو تباہ کرنے کی بھی کوشش ہوگی, اور اس کو کانفلکٹس میں گھسیٹنے کی کوشش بھی ہوگی. تو یہ جو ہے کہ اگر بھارت اس کے اوپر حملہ کرتا ہے پاکستان کے اوپر, یا ادھر سے اسرائیل حملہ کرتا ہے سعودی عرب کے اوپر, یا فار دیٹ میٹر ایون ایران اگر ایسا کیوں کرے گا نہیں, لیکن لیٹ سے کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پھر اپلیکیبل ہوگا سر, کیونکہ یہ کنونشنل وارفیئر کے لیے. ٹھیک ہے, اب ایک چیز جو بڑی اب اس میں ہاں ایک بات البتہ ضرور ہے کہ وہ لیول آف ڈپلائمنٹ کیا ہوگی اپنی اسسٹنس کی, وہ ان کے اس وقت کے اکابرین ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, ہمیں صرف ابھی ایڈوائس چاہیے. اچھا نہیں یار اب ایڈوائس سے تو کام نہیں چل رہا, تو ذرا بندے بھی بھیج دو. اچھا نہیں یار بندے نہیں, اب اکوپمنٹ بھی بھیج دو. ایران اور اس کے امریکہ کی جنگ کے دوران کیا پاکستان نے اپنے بندے ڈپلائی نہیں کیے سعودی عرب میں ود اکوپمنٹ؟ یہ ہے نا. تو اور کیا ہوتا ہے, مطلب یہ باقاعدہ بتا دیا نا کہ تسی حملہ کیتا ہے تو بھائی ہم آ رہے ہیں, پھر مطلب وی ول بی ریسپونڈنگ دین. ایسے ہی. اچھا, ایک چیز جو بڑی شدت سے جس کا شروع میں آپ نے تذکرہ کیا کہ اسرائیل بھی کہتا ہے کہ یہ ایک سنی الائنس ہے, اور پاکستان میں بھی ایک خاص اسکول آف تھاٹ میں اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا کہ یار یہ سنیوں کا الائنس بن رہا ہے, اور اس کے لیے شیعوں کے لیے یا شیعہ ممالک کے لیے اس میں مسائل پیدا ہوں گے, اور یہ کوئی فرقہ وارانہ منافرت جو ہے وہ عروج پائے گی اس وجہ سے. یہ خدشات کس حد تک درست ہیں, یا یہ پروپیگنڈا کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ایسا دیکھیں, ایران نے آلریڈی اس کے اوپر اپنا ایک بیان دے دیا ہے, اور بڑا خوش آئند بیان دیا ہے. کوئی انہوں نے اس پہ غلط, ان کے جو نیچے کے وہ مرانڈی صاحب اور ایک دو اور تجزیہ کار اور ایک دو اور اسپیکر کیا پارلیمنٹ کے لوگوں نے کیے ہیں کوئی اس طرح کی باتیں, بٹ اوور آل ان کے فارن آفس کی طرف سے, فارن منسٹر کی طرف سے, ان کے بڑے اکابرین کی طرف سے کوئی اس کے اوپر نیگیٹو تھاٹ پروسیس سامنے نہیں آیا. صحیح. اب ان کے انٹرنل ان کا اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے وہ تو ظاہر ہے وقت بتائے گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ اہل تشیع آبادی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر, دیکھیں نا پاکستان از دا سیکنڈ بگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, پوری دنیا میں ایران کے بعد جہاں سب سے زیادہ اہل تشیع ہے. آذربائیجان بھی پورا اہل تشیع ہے, ادھر اتنی آبادی نہیں جتنی پاکستان کے اندر اہل تشیع ہے. ٹھیک ہے, عراق بہت بڑا اہل تشیع آبادی, آلموسٹ ہاف ہے. اس کے باوجود سب سے زیادہ اہل تشیع آبادی پاکستان کا الائنس میں جا رہا ہے. تو ایسا کوئی مطلب پاکستان کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس اتنی بڑی ماشاءاللہ شیعہ آبادی موجود ہے, جو کہ شیعہ مسلمز ہیں, ان کی اپنے ایک ایفیلیشن ہے خامنہ کے ساتھ, ان کے سپریم لیڈر ہیں, یا جو ان کا اس وقت عراق کے اندر جو بھی ان کے روحانی پیشوا ہیں, ڈزنٹ میٹر, کیونکہ
جو اسٹریٹجک مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کا ہو، ترکیہ کا ہو، ترکیہ بذات خود اس کے اندر کتنی اس وقت آپ اس کو سنی الائنس تو کہہ رہے ہیں، لیکن ترکیہ تو بالکل جو ہے وہ بالکل اسکول ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے. وہ تو صوفیہ والا ہے، وہ وابی ہے. پاکستان از آن دا مڈل گراؤنڈ، رائٹ. تو یہ بالکل ایک وہ ہے کہ آپ نا ایسی جگہ پہ لا کے ڈریگ کر کے لوگوں کو بحث و مباحثے میں ڈال دیں جو بڑے سوچتے بھی نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ممالک اور ریاستیں جو ہوتی ہیں جب وہ معاہدات کرتی ہیں وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے. اچھا، آپ کی جو ابھی تک کی گفتگو ہے نا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی اینٹی مغرب الائنس بن رہا ہے ان فیوچر مغرب کی. آئی وڈ سے اینٹی اسرائیل. اینٹی اسرائیل. ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی آف کورس وہ اینٹی مغرب میں اس کو اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ بہرحال آپ دیکھیں اس پہ امریکنس خوش ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اتنے خوش نہیں ہوں گے ظاہر اندر سے، لیکن اپیرنٹلی خوش ہیں، اسپیشلی ٹرمپ، کیونکہ ٹرمپ کا جو پورا پریمائز ہے وہ اینٹی وار ہے. ایسا ہی ہے. وہ جنگوں سے نکلنا چاہتا ہے. لیکن کیا امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ نکلنا چاہتی ہے؟ کیونکہ اس کا تو مین بغل بچہ وہاں پہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اینٹی اسرائیل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اینٹی سچ ایلیمنٹس جو کہ مڈل ایسٹ کو اور پھر ویسٹ ایشیا سے ہوتے ہوئے ساؤتھ ایشیا، اس کو وہ والیٹائل رکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ ایک کنفیوژن یہ بھی آتی ہے نا، دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی ٹرمپ خوش ہے اور امریکہ سے بھی خوش آئند آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی اس کی تائید کر رہا ہے. ایسا بھی عجیب سی صورتحال ہے کہ ایک بلاک ہے جو آپس میں بالکل اینٹی یہ ہے. تینوں ممالک وہ ہیں نا جن کے ان سب سے اچھے تعلقات ہیں. ایسا ہی ہے. ترکیہ کی نہ چائنا سے دشمنی ہے نہ امریکہ سے دشمنی، بلکہ ٹرمپ تو اردوغان کی آج کل بڑی تعریفیں کرتے ہیں. محمد بن سلمان ویسے ہی اتنی انویسٹمنٹ کر چکا ہوا ہے امریکہ کے اندر کہ ٹرمپ چاہ کے بھی اس کو کچھ نہیں کر سکے گا، جتنے ادھر پیسے ادھر پھینک دیے ہوئے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ادھر سے اس کو بلاک کر دیا ہے ایران میں. ٹرمپ یعنی اگر چاہے بھی، اگر وہ کچھ کہنا بھی جائے تو کیا ہوگا، محمد بن سلمان کے دن کہے گا اچھا یار میں اپنے پیسے واپس لے گا. کیا کر لے گا ٹرمپ؟ کھلی دشمنی ہو جائے گی نا. تو دے وانٹ ڈو دیٹ. تو وہ ٹریڈ والا اس نے وہاں پہ اکانومی دیکھا، وہ جو آگے اکانومی کی طاقت اس نے وہاں استعمال کر لی ہوئی آلریڈی. ٹھیک ہے. پریمپٹ کر دیا ہوا. اچھا پاکستان، اس کے سکر ٹرمپ کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں، اور چائنا کے ساتھ ہمارے پاس ہی آئرن کلیڈ پارٹنرشپ ہے. سو آئی تھنک کہ یہ تینوں ممالک اس وقت ایک ایسی پوزیشن کے اندر ہے جس میں ان کے کسی بھی ملک کے ساتھ ماں سوائے ان یوزول سسپیکٹس کے جیسے افغانستان یا انڈیا ہو گیا، اور یا ان کے جو اپنے علاقائی تنازعات ہیں اس میں ایشوز ضرور ہیں. اوور آل جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کو کوئی اس میں خطرہ نظر نہیں. یعنی کہ آپ کی اس گفتگو سے یہ تاثر بھی نکلتا ہے کہ شاید یہ پہلا معاہدہ ہو یا پہلی ایسی چیز ہو جس میں ان دونوں بڑے بلاکس کی انوالومنٹ ویسے نہیں ہے، یہ ہماری کوئی ذاتی کاوشیں ہیں. بالکل. دیکھیں اس میں اگر ان کی انوالومنٹ بھی ہوگی، لیٹ سے چائنا انویسٹ کرنا چاہتا ہے ساؤتھ ایشیا میں یا ویسٹ ایشیا میں، اس کو سب سے بڑی چیز کیا چاہیے ہوتی؟ سیکیورٹی. تو اگر ایک الائنس ایسا بن جاتا ہے جس کے ڈپینڈنس ویسٹرن بلاک پہ نہ ہو تو چائنا کے لیے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا امیریکنس، اس وقت ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ ہے اینٹی وار. وہ چاہتا ہے بھائی میں اپنے فوجیوں کو کم سے کم کروں، میرے جو وار اکانومی اس سے باہر نکلوں، میں میک امریکہ گریٹ اگین کا جو میں نے ایک خواب دیکھا ہوا میں اس کو پورا کروں، میں اچھے الائنسز اور میں وہ لیٹن امریکہ اور وینزویلا اور ان کے اوپر میں فوکس کروں. وہ اگر یہ سارے اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے ہوں گے کوئی نہ کوئی مقاصد یہاں پہ بھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے مسلسل وہاں جنگ میں رہنے کا. ٹھیک ہے. انلیس کہ اس کی اکانومی اتنی اچھی پوزیشن میں ہو کہ وہ ایک جنگ وہاں پہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ون ون سچویشن نظر آتی ہے فار دا ٹائم بینگ ہر اس اسٹیک ہولڈر کے لیے جو اس وقت دنیا کا بڑا جگہ ہے. دوسری بات، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، یعنی کوئی منہ سے کہے یا نہ کہے. ٹھیک ہے. یہ امریکہ کی بات کر اور ویسٹرن بلاک کی میں بات کر رہا ہوں. جو ڈکلائن آف ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو امریکہ اس کا وہ ہے نا سرخیل ہے. تو وہ جو ڈکلائن ہے اس کی وجہ سے سب کو پتہ ہے یہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے. وہ نہیں رہا، کیا کہتے ہیں، یونیپولر نہیں رہا. اب امریکہ از ناٹ دا اونلی سپر پاور نا. اب تو واپس چائنا کا اپنا ایک ایمرجنس ہے، رشیا کی اپنی ایک سے ہے، چھوٹے ممالک جیسے پاکستان اور ترکیہ اور یہ جو مڈل پاورس ان کو کہتے ہیں، ان کا اپنا ایک الائنس دیکھا نا. یہ ورلڈ پاور ایک بن کے ابھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ ورلڈ پاورس جو سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ امریکنس بذات خود اس ملٹی پولر ورلڈ کے اندر اب اپنی جگہ ڈھونڈیں گے کہ ہم نے کہاں پہ جا کے اپنا آپ کو پلیس کرنا. اچھا رشیا کی خوشی بھی دیدنی ہے. میں امیزڈ ہوں کہ انہوں نے بھی پراپر اس کی تائید کی ہے اور اس کو انڈورس کیا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے.
بیسیکلی کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا کے لیے فوائد کیا ہیں پاکستان سعودی اور ترکیہ کے جوائنٹ پیکٹ میں؟ دیکھیں اگین والیٹائل سچویشن جہاں پہ بھی ہوگی وہاں پہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا، الائنسز بھی نہیں کریٹ کر سکتا، دوست بھی نہیں ڈھونڈ سکتا، کیونکہ ایک ٹرکی سچویشن ہوتی ہے نا، کانفلکٹ چل رہا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے کون کس کی سائڈ پہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک پیسفل انوائرمنٹ ہے تو اس میں اکنامک اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں، اس میں ٹریڈ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے پنپنے کا بھی موقع ہوتا ہے. تو ہر ملک اس کے اندر کیوں نہیں چاہے گا کہ یار ایک جو اوبویسلی وار کو سامنے نہیں رکھتے، لیکن اگر کسی کے دماغ میں یا اسٹریٹجی میں ہے ہی وار ہے وہ ایک پھر ایک الگ سچویشن ہے. اس ساری گفتگو سے یہ سمجھ آ گیا کہ یہ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ اسرائیل کے خلاف ایک الائنس ہے، لیکن اس سب میں اسرائیل اس لیے کھل کے بات کی ہے کہ ظاہر ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہر اس عنصر کے خلاف ہے جو کہ خطے کو عدم توازن کی طرف لے کے جانا چاہے گا. بھارت کی تکلیف میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھارت کس حد تک بھارت کو زچ پہنچ سکتی ہے، یا بھارت کتنا بیک فٹ پہ جا سکتا ہے اس ایگریمنٹ کے بعد؟ بیک فٹ پہ جا کیا سکتا ہے، چلا گیا. اس کے تو ماتم ہی نہیں ختم ہو رہے پچھلے 5 دن سے جب سے ایگریمنٹ ہوا ہے. آپ دیکھیں نا اس میں مسلسل وہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی پہلے تو اس کا بیان ہے میرا خیال ہے فورن منسٹر کا، ان کے فورن آفس کا، کہ جی ہم بڑا کلوزلی واچ کریں. بھائی آپ کلوزلی کیا، آپ اچھا لگا کے دیکھیں یہ جو ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو آف کورس بھارت کو تو یہ نظر آ رہا ہوگا نا کہ اس کی مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ہیومن ریسورس انہوں نے بہت زیادہ بھیجا ہوا ہے وہاں پہ. پاکستان کے بعد سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے ڈائسپورا موجود ہے ادھر، ایکسپرٹس جو موجود ہے سعودی عرب میں وہ یہ بھارتی ہیں. پھر مڈل ایسٹ میں یو اے میں تو سب سے زیادہ ہیں ہی بھارتی، پاکستان سے بھی زیادہ بھارتی ہیں. دبئی پہ تو عملاً ان کا قبضہ ہے ٹھیک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یو اے کے اندر بہت ساری پالیسیز کے اندر پرو اسرائیلی ایک فیکٹر جو آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ سب سامنے جب آپ رکھتے ہیں تو ایک اسٹریٹجک ٹاپلنگ ہے نا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہم یو اے کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کریں گے بھائی وہ مسلم معاہدہ ہے، آپ کیا معاہدہ کریں گے جا کے، آپ کا تو آلریڈی ہو گیا. ایسا ہی تو آپ کیا کریں گے، یو اے کو ملا کے جارڈن کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ. تو جتنے باقی ممالک ہیں وہ یہ دیکھیں گے سعودی عرب اور ترکیہ کا کھڑے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر میں نے جیسے کہا کہ بڑی جو 2 طاقتیں ہیں وہ سعودی عرب اور ترکیہ ہیں. اچھا ترکیہ کی جب تک بات کریں، اچھا آپ سوری معاف کی، تو سعودی عرب پہ وہ زیادہ پریشان ہے. ترکیہ پہ تو وہ چیخ رہے ہیں کہ انہوں نے مئی 2025 میں پاکستان کے ساتھ کھل کے سپورٹ کی ہے، ڈرون ان کے آئے ہیں، فلانا یہ ہوا ہے فلانا وہ ہوا ہے. ترکیہ پہ تو بڑے کلیئر ہے. ان کو جو اس سے زیادہ پریشانی ہے وہ سعودی عرب کی. صرف سعودی عرب اسٹینڈس ود یو. تو الٹیمیٹلی کیوں پریشانی ہے، صرف اس وجہ نہیں کہ سعودی عرب ہے، اس وجہ سے ہے کہ سعودی عرب کے پیچھے پیچھے کویت ہے، اس کے پیچھے پھر بحرین ہے، پھر قطر ہے، پھر اس کے بعد مصر ہے. تو یہ جتنی بڑی طاقتیں ہیں اکانومی وائز بھی، اور سیریا آف کورس وہ بھی سعودی عرب کے، اچھا سیریا سعودی عرب کے اینڈ پہ بھی اور ترکیہ کے اینڈ پہ بھی ہے. تو جہاں یہ 2 ممالک کھڑے ہوں گے سیریا وہاں کھڑا ہوگا. پھر نا پورا عرب بلاک جو ہے، عرب اسٹریٹ اگین کہاں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، پاکستان کی سائڈ پہ. کتنی بڑی فتح ہے پاکستان کی، ماسٹر اسٹروک اس کو ایسے کہنا چاہیے. ترکیہ ماضی میں جیسے نیٹو کا اتحادی رہا، ابھی بھی ہے. اگر ایسا تنازع پیش آ جاتا ہے جس میں نیٹو کے جو مفادات ہیں ان پہ ضرورت پڑتی ہے یا اس کے خلاف جاتا ہے، تو ترکیہ کے لیے کون سے چیلنجز ہو سکتے ہیں اس میں؟ نیٹو دیکھیں، نیٹو کے اندر سے ایکسپلشن جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو ان کو اپنا پورا چارٹر اور ساری چیز ریوائز کرنی پڑیں گی. اچھا یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو یورپ کو سیکیور کرنے کے لیے امریکہ نے اپنے نیوکلیئرس پلیس کیے وہ بھی ترکیہ کی ٹیریٹری کے اندر. تو ترکیہ نے ویری گڈ پوزیشن. وہ ایسے نہیں اردگان کی تعریفیں کر رہے ہوتے. تو یہ سوال ادھر ہی دم توڑ دیتا ہے کہ لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں ہوتا نا، پڑھتے نہیں ہے ترکیہ کے بارے میں. ترکیہ نے اپنے آپ کو اسمارٹلی بڑی اچھی جگہ پہ پلیس کیا ہوا ناٹو میں. تو وہ چاہ کے بھی نہ وہ اس کو نگل سک رہے ہیں نہ اگل سک رہے ہیں. اچھا آخر جاتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ساری ہماری گفتگو کا کنکلوڈ جو ہے کہ پاکستان نے کیا کیا اچیو کر لیا، یا پاکستان کو ان فیوچر کیا کیا مل سکتا ہے سعودی عربیہ سے یا ترکیہ سے یا اس پورے کی فائدہ؟ سب سے پہلی بات تو جیسے میں نے ابھی کہی کہ پورا جو مڈل ایسٹ کا ایک بلاک ہے ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہ اوور نائٹ سارے لوگوں کے دل چینج ہو جائیں گے، زیادہ لوگوں کا بھی ٹائم لگے گا. بٹ عرب اسٹریٹ اس وقت آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی. دیٹ از وائی یہ کتنا بڑا ایک، یعنی جو سالوں کی محنت ہے انڈیا کی، کوئی 3 دہائیوں کی، وہ ود ان این ایئر آئی وڈ سے ٹھیک ہے، پاکستان نے اس کو الحمدللہ ریورس کر دیا اللہ کے فضل سے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان اگر اپنی ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک پورا کانسیپٹ ہوتا ہے نا،
اگر اس کو لے کے جا رہا ہے مڈل ایسٹ کی طرف تو مڈل ایسٹ کے اندر جو بڑی اکانومیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ریسپروکیٹ کریں گی اس کو پاکستان کے اندر. ابھی ترکیہ نے ان کی جو سب سے بڑی رگ ہے جو کہ آف شور رگ کرتی ہے, آف شور میں جو سمندر میں رگ کرتی ہے وہ شپ وہ موو کر دی ہے. سو اٹس کمنگ ان اکٹوبر ٹو یور سیز, وہاں کے وہ ڈرلنگ کر رہی ہے. اس میں وہ 2 یا 3 آف شور ہیں ڈرلنگ اور دو میرا خیال ہے وہ آن شور ہیں, یعنی زمین پر ہیں. تو اٹس آلریڈی کمنگ, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پھر سعودی عرب آلریڈی فورن ہمارا آرام کو یہ تو پریمبل تھا نا, کبھی البیک آئے گا, آرام کو آئے گا. یو جسٹ امیجن کہ آرام کو کی 1500 میرا خیال ہے سائٹس ہیں پورے پاکستان میں. ہر سائٹ کے اوپر ایک سائٹ پہ بھی اگر آپ لگائیں اس وقت کم از کم بھی 40-50 بندہ کام کرتا ہے ایک سائٹ پہ, ٹھیک ہے. تو جب اس کو ملٹیپلائی کر لیں, یہ تو ایک انویسٹمنٹ کی وہ لے کر آئے نا ہیومن ریسورس میں, اس کے علاوہ انویسٹمنٹ سے اس سے جو آ رہا ہوگا امپیکٹ. تو یہ تو ابھی آہستہ آہستہ اگین اس میں پاکستان کا جو انٹرنل سیکیورٹی میٹرکس ہے اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی, جیک, BLA, BYC, PTM, TDP, ان کو ہمیں ڈیل, ادھر سے حوثی, ادھر سے ترکیہ کا ایشو, تو ان ممالک کو یہ چیز اب قابو کرنی ہے. تو جتنا اس کو قابو کرتے جائیں گے اتنا یہ ایکسپینڈ کرتا ہے. اچھا, اس میں اگر امیجن سعودی عرب جو ہے وہ لے آتا ہے اور ساتھ ترکیہ آ جاتا ہے تو آلریڈی ایک انویسٹمنٹ آپ کے پاس ادھر پڑی ہوئی ہے جس نے, اور وہ بیلنس آؤٹ بھی ہو جائے گی, اور وہ ہے چائنیز انویسٹمنٹ. تو خالی چائنیز انویسٹمنٹ تو نہیں رہے گی نا آپ کی, تو ڈپینڈنس جو ہے وہ آپ کی چائنیز پہ کم بھی ہو جائے گی, لیکن چائنیز کے آپ وہ بھی رہیں گے. پاکستان کی حد تک تو شاید حالات تھوڑے سے مختلف ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جتنی بھی پراکسیز ہیں وہ ڈائریکٹلی بھارت سے یا افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں. لیکن اگر سعودی عربیہ یا ترکیہ کے معاملات دیکھیں تو میرے خیال سے ایران ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان پراکسیز کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے. وہ پھر نا بحث کہیں اور چلی جائے گی, تو اس کو ہم تو کسی اور پروگرام کے لیے رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ آف کورس اس میں ایرانین جو اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے, اور ساتھ جو عرب اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ ان کی آپس میں مخاصمت کیا ہے, تاریخی تناظر میں, موجودہ معاملات کے اندر کہاں ان کے انٹرسٹ اکٹھے ہیں, کہاں ان کے انٹرسٹ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا حل جو ہے وہ کیا نکالا جا سکتا ہے. ظاہر ہے بڑے بڑے دماغ ادھر بیٹھے ہیں, وہ آلریڈی اس گیم کے اندر ہیں, وہ اس کو دیکھتے بھی ہوں گے. لیکن آف کورس سادہ سی بات یہی ہے کہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. تو اگر سعودی عرب ریسٹرین کر رہا ہے تو اگلی باری پھر ایران کی بنتی ہے کہ وہ بھی ریسٹرین کرے. اگر ایران ریسٹرین نہیں کرے گا تو آف کورس پھر باقی ممالک جو بیٹھے ہیں اس کو جواب دیں گے.